جاری ہوتی ہے۔ آمین۔ آپ سب اس میسج کے دوران دعا میں رہیے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب جب خدا کا کلام بانٹا جاتا ہے، جب جب خدا کی یہ میٹھی باتیں، یہ شیریں باتیں آپ کے درمیان بولی جاتی ہیں، کلام کا کوئی بھی حصہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، تو اسے پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پریئر میں رہ کر، دعا میں رہ کر، موومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم موومنٹ کرتے ہیں کلام کے دوران میں تو ہم اس طرح خداوند کی تعظیم نہیں کرتے۔ ہمیں خداوند کی آواز کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی لیے وائس کہتا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر میں قدم رکھ تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے۔ سنجیدگی منہ اداس کرنا نہیں ہے، سنجیدگی آپ کا خداوند کے ساتھ کنیکشن ہونا ہے، کہ آپ دل کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ بات کرے گا تو آپ کا دل اس بات کے لیے تیار ہوگا کہ آپ اس میسج کو قبول کریں۔ ورنہ ابلیس ہماری توجہ کو سیکنڈز کے اندر چرا لے جاتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ خداوند کے کلام پر نہیں ہوگی، اگر آپ کے کان اس کی طرف نہیں لگے ہوں گے، تو ابلیس پھر ہم جیسے آتے ویسے ہی چلے جاتے، لائف چینج نہیں ہوگی۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، اور آپ نے خود بھی کہا ہوگا کہ چرچ تو ریگولرلی جا رہے ہیں پر ان کی لائف چینج نہیں ہو رہی۔ آمین۔ تو جب ہم چرچ آ رہے ہیں تو ہماری لائف بھی چینج ہونی چاہیے۔ چرچ جب ہم آ رہے ہیں، جب ہم رفاقت رکھ رہے ہیں، خدا کے لوگوں کے ساتھ مل رہے جل رہے ہیں، تو ہماری لائف چینج ہونی چاہیے، ہماری زندگی سے خداوند کو جلال ملنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی سے ایسا نہیں ہو رہا تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنی لائف کو الائن کریں خداوند یسوع مسیح میں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ مل کر نکالیے پہلا سیموئیل۔ آج ہم پاور آف پریئر اور فاسٹنگ کے بارے میں دیکھیں گے۔ پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب، آپ سب جانتے ہیں یہاں پر ایک بڑا نبی پیدا ہوا سیموئیل، اور اس ماں سے جس کو اس کی سوتن، جو اس کی فننا، جو الکانہ کی بیوی تھی، اسے تانے دیتی تھی کہ یہ ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس بیٹی نے، ہنا نے، ایک پاورفل پریئر کی ہے، ایک دعا کی ہے، اور جس کے عوض آسمان کھل گیا۔ کیونکہ دعا وہ کنجی ہے، دعا وہ بھید ہے، دعا وہ مکاشفہ ہے جو سچویشن کو چینج کر دیتی ہے۔ آمین۔ جو حالات تبدیل کر دیتی ہے، جو طوفانوں کے رخ کو موڑ دیتی ہے، جو آپ کے اگینسٹ اگر انیمی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اگر ابلیس کوئی شرارت، کوئی منصوبہ، کوئی مخالفت کا پلان آپ کے اگینسٹ بنا رہا ہوتا ہے، تو دشمن کے لیے بھی دعا اس پلان کو فیل کر دیتی ہے، اور دشمن آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے فیور میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ ہاللویا۔ یہاں لکھا ہے کہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامتیم صوفین کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں۔ یہ شخص الکانہ، جس کی 2 بیویاں ہیں، اور یہ ہر سال ہدیے نذرانے لے کر قربانی گزرانے، ذبیحہ گزرانے کے لیے خدا کے شہر جایا کرتا تھا، اور یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الفاظ کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو خدا کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ یہ ہنا کو دونا حصہ دیتا تھا اور اپنی بیوی فننا کو ایک حصہ دیتا تھا، اس لیے فننا اسے اور بھی زیادہ جلدی تھی، انسیکیور ہوتی تھی۔ اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ ہنا کا رحم خداوند نے بند کر رکھا تھا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہاں لکھا ہے کہ خداوند نے ہنا کا رحم بند کر رکھا تھا، یعنی کہ اس کی کوکھ بند تھی، وہ کنسیو نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں، کچھ بیماریاں خداوند کے جلال کے لیے ہوتی ہیں۔ آمین۔ اس لیے جب بیماری آئے تو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، اب کچھ عجیب ہونے والا ہے، اب کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ آمین۔ ہاللویا۔ اب سچویشن بدلنے والی ہے، اور ہم سب نے لاسٹ ویک سیکھا کہ جب خداوند کو جلال اس وقت ملتا ہے جب معجزہ ہوتا ہے، تو
बंद था तो वो बांझ ही नहीं रही, उसका रहम खुला, खुदावंद ने उसकी सुनी, खुदावंद ने उसके लिए कलाम किया और उससे वही बेटा सैमुअल पैदा हुआ जिसने ना सिर्फ साउल को मसा किया जो पहला बादशाह था, दाऊद को मसा किया जो कि इस्राएल का एक बड़ा बादशाह, दाऊद बादशाह, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। दाऊद को भी उसी ने मसा किया। आमीन। तो खुदा के बड़े प्लान होते हैं। हमारे प्लान छोटी चीज़ें मांगते हैं, हम छोटी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन खुदावंद जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है तो खुदावंद हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान करता होता है। आइए दूसरे को मुबारकबाद दीजिए, कहें कि खुदावंद ने आपके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है, खुदावंद ने आपके लिए बड़ा काम करना है, इसलिए आप छोटे की फिक्र ना करें। आमीन, हालेलुया। दुआ और रोज़ा बंधनों को तोड़ता है, सिचुएशन चेंज हो जाती है। आमीन, और आसमान खुल जाता है। ये वही बेटी है हन्ना, इसके लिए लिखा है कि वो जब कुर्बानी गुजराने गए तो 8वीं आयत में लिखा है, यहाँ लिखा है कि सो उसके खावन अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती और तेरा दिल क्यों आज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। हन्ना ने कुछ खाया पिया नहीं था, हन्ना कुछ खाती पीती नहीं थी। शी वॉज नॉट ईटिंग। समझ लें कि वो दुख में है और रोजे में है, वो खाकसारी में है, आजिज़ी में है, खुदा के हजूर में है, एली काहिन सामने है, खुदा के खैमा में है, खुदा उनके घर के पास है, और वो कुछ खा पी नहीं रही। और लिखा है कि उसने, और वो निहायत दिलगीर थी, सो वो खुदा से दुआ करने और सार सार रोने लगी। आमीन। जब आप दुआ में दिल से दुआ करके जब आप सार सार रोते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़बूर में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ रोते हैं वो खुशी के साथ अपने पोले लिए हुए वापस लौटेंगे। जो आंसुओं के साथ बीजते हैं, जो आंसुओं के साथ बीज बोने जाता है, वो खुशी के साथ अपने पोले लिए हुए वापस लौटेगा। क्योंकि बीज बोना, कल रात हमने मैसेज जो सुना उसमें बहुत ही पावरफुल बात एक हमने सीखी कि बीज बोने जब आप जाते हैं तो आपको बीज देने पड़ता, आपके पास जो अनाज होता है वो आपको देना पड़ता है, और खुशी से कोई भी बीज नहीं बोता। यानी कि जो आपके पास है वो भी आपको देना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको दुख के साथ, यानी कि अपना हिस्सा आपको बो देना पड़ता है, और जो बीज आप अपनी जिंदगी में खुदाम के हुजूर, वो हिस्सा जो आपका बहुत कीमती है, जो बहुत खास है, अगर आप आज बो रहे हैं, अगर आज आप खुदाम के हुजूर में वो बीज बो रहे हैं, दुख की हालत में बो रहे हैं कि खुदाम ये तो थोड़ा सा है, मेरे पास तो इतना सही है, ये भी अगर मैं यहाँ दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, तो आज आप ईमान रखें कि आप खुशी के बोले लिए हुए लौटेंगे। आमीन। आइए जोरदार तालियां बजाएं कि आपके लिए एक अजीब वादा है कि जो आंसुओं के साथ, जो दिल से खुदाम के हुजूर में बोते हैं, खुदाम की ताज़ीम करते हुए, वो खुशी के बोले लिए हुए लौटेंगे। आप जानते हैं कि एलिया एक जगह जब उसने नबूवत की कि सामरिया में 3.5 बरस तक मींह नहीं बरसेगा, और उस नबूवत का वो खुद भी शिकार हुआ, यानी कि उस दुख में, उस काल में जब पानी नहीं बरसा, जब बारिश नहीं हुई 3.5 साल, तो उस बात का, उस प्रेयर का उसने खुद भी उस चीज़ को फेस किया। करेब के नाले से वो पानी पीता, कौवे उसको खुराक देते थे, रोटी और गोश्त देते थे। ऐसा एनिमल, ऐसा परिंदा जो खुद भूखा होता है, जो खुद गोश्त खोर है, हाँ, जो खुद खाता है गोश्त, और वो उसके लिए रोटी फराहम करता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि वो नाला सूख गया, और खुदाम ने उसे कलाम किया कि तू जा, सारपत की बेवा के पास जा। यहाँ पर एलिया किस सिचुएशन में, कौन सी हालत में? क्या एलिया खुद भरा हुआ है? एलिया भूखा है, एलिया उसने खाना नहीं खाया, वो खुद भी शायद रोजे में है, और वो इसी हालत में
बीज बोने जाता है और वो वहां जाकर बीज बोता है, कलाम का बीज बोता है। आप जानते हैं उसने कलाम का बीज बोया कि पहले तू मेरे लिए ले आ, पहले तू मेरे लिए कर दे, उसके बाद तेरे घर में ना तो तेल की कमी होगी ना तो आटा खत्म होगा। हालेलुया। जो दुख में, जो आंसुओं के साथ बीज बोते हैं वो खुशी के फूले लिए हुए। ना वो खुशी सिर्फ अपने लिए होती है बल्कि फसल किसके लिए होती है? जब आप बीज बोते हैं तो क्या कोई वो जो बो रहा होता है सिर्फ अकेला खाता है? फसल काटने वाले वो जितने लोग होते हैं, जितने बल्कि जो बाहर भी होते हैं वहां भी भेजी जाती है फसल, ऐसा ही है। आमीन। तो जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के फूले लिए हुए लौटेंगे। आमीन। हालेलुया। ये बेटी, ये हन्ना अब दुआ कर रही है और 4 साल रोक इसने दुआ की और उसने मन्नत मांगी कि रब्बुल फाज अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करेगा तो और मुझे याद फरमाए और फरामोश ना करे, अपनी लौंडी को फर्जंद नबी ना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदाम को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर भी कभी नहीं गिरेगा। आमीन। ये बात उसने एक प्रॉमिस किया, उसने एक कमिटमेंट की खुदाम के हुजूर के, हाँ खुदाम मैं ऐसा करूंगी। इससे पहले कि आपको कोई चीज मिल जाए, आपने अगर वो चीज खुदाम के लिए दे दी है, खुदाम के नाम कर दी है, तो वो फिर कुछ अजीब होने वाली है। वो चीज, वो जिंदगी, वो बरकत, वो नेमत जो आपको मिलने वाली है, उसके थ्रू कुछ बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। आमीन। उस तरह नहीं फेरूंगी का मतलब ये है कि यानी कि एक माँ होती है, वो अपने लाइफस्टाइल से अपने बच्चों को ट्रेन करती है, तरबियत देती है और उसको बड़ा करती है, लेकिन उस तरह नहीं फेरने का मतलब कि खुदावन ये तेरे घर में रहेगा और ये तेरे ही पास रहेगा, तेरे ही लोगों में उठे बैठेगा और इसकी जो अपब्रिंगिंग होगी, इसका जो ब्रॉटअप होगा वो तू करेगा, तेरे स्टाइल में होगा। इसलिए ज़रूर है कि आप अपने बच्चों को अपने मुताबिक नहीं बल्कि इस जिंदा कलाम के मुताबिक उनको ट्रेन करें, इस जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें। खुदाम के हुजूर में अपने बच्चों को दे दें। खुदाम के हाथों में जो चीज़ आती है वो महफूज होती है, फिर उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसके लिए खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटी दुआ करती है और खुदाम से कमिटमेंट करती है। आज आपसे क्वेश्चन है कि क्या आपने या हमने कोई ऐसी कमिटमेंट खुदाम के हुजूर की है, ऐसी मन्नत मानी है? ऐसी नहीं तो कुछ और ऐसी कमिटमेंट जिसमें आपने इरादा किया हो कि हाँ खुदाम मैं तेरे हुजूर इस तरह चलूँगा। क्योंकि नया साल जब चढ़ता है, 2025 जैसे जब चढ़ा, तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद भी, हम सब बहुत नए साल में नए गोल्स, नई कमिटमेंट्स करते भी नहीं करते? आइए एक दूसरे को हिलाएं थोड़ा। नींद का गलबा यीशु के नाम में हम कैंसिल करेंगे, सारी सुस्ती कायली को हम डांटेंगे। एक दिन हमारी बुजुर्ग माएँ बहुत सो जाती हैं, तो एक दिन कलाम के दौरान में मैंने एक बहन को कहा, मैंने कहा अगर आपके साथ कोई सो जाए तो उसको जोर से चुटकी काटनी है, आपकी जिम्मेदारी है ये। आप उसको चुटकी काटें, कोई बात नहीं, दर्द नहीं होगा, उसको उठाएं, क्योंकि इब्लीस नहीं चाह रहा कि आप वो कलाम सुन लें और आपकी जिंदगी बदल जाए। इब्लीस ये चाह रहा है कि ये सोती रहे, इसको खराटे भी आए, सुकून करे, ऐसे चली जाए, बीमारी में चली जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ जो बैठा वो बंदा है वो तब्दील ना हो? चाहते हैं आप ऐसा कि वो तब्दील ना हो? नहीं चाहते ना? तो ये आपके साथ जो बैठा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। द पीपल यू नो, द पीपल यू लिव विद, द पीपल यू वर्क विद, जिनके साथ आप काम करते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके दरमियान आप रहते हैं, जिनके साथ आपकी बातचीत होती है, जिनके साथ आपका चलना फिरना, कारोबार, रोजगार, ये सब आपके जिम्मे है। क्योंकि कलीसिया को खुदावंद ने एक जिम्मेदारी दी है। कलीसिया को खुदावंद ने इसलिए अलग नहीं किया कि वो अपनी मर्जी से सिर्फ अपने लिए सैल्वेशन को लेकर, निजात को लेकर जीती जाए। कलीसिया को खुदावंद ने इसलिए मखसूस किया है कि वो दूसरों के लिए मिसाल बने, दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो और दूसरों को उस आसमान की बादशाही में ले जाने के लिए तैयार करे। ना सिर्फ खुद अपनी बादशाही की फिक्र करें, बल्कि वो होस्ट बन जाएं उस किंगडम ऑफ गॉड के, वो उस बादशाह के होस्ट बन जाएं, होस्टिंग करें, जिम्मेदारी लें, अपने घरों में इबादतें रखवाएं और ऐसी इबादत का इंतजाम करें, ऐसे माहौल को क्रिएट करें जहां पर खुदावंद का नाम लिया जाए और आसमान की बादशाही के लिए लोग तैयार हों। क्या आप ऐसी कलीसिया बनना चाहेंगे? क्या आप ऐसे
کی بھی فکر کر رہی ہے. آمین ہاللیلویا. یہ بیٹی جب خدا کے حضور دعا کری تھی, بڑی کمٹمنٹ کی کہ خدا ایسا کر دوں گی, اور خدا تو آپ کمٹمنٹ نہیں بھی کرتے. کتنی دفعہ ہم اپنی پریئر لسٹ کو جب سامنے رکھتے ہیں تو کیا ہم کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہر دفعہ کیا ہر دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خدا میں یہ کروں گی, میں یہ کر دوں گی, میں وہ ہر دفعہ کرتے ہیں آپ؟ نہیں نا. خدا تو ہماری وہ پریئر بھی سن لیتا ہے, کیونکہ خدا ہم سے ہمارے مانگنے سے پہلے ہی دے دیتا ہے. آمین. وہ جانتا ہے کہ آپ کو کیا درکار ہے, وہ جانتا ہے کہ میری بیٹی کو کیا چاہیے. لکھا کہ ہنوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. ہاللیلویا. یہ بیٹی بھوکی ہے, دعا کر رہی ہے, کمٹمنٹ کر رہی ہے, خدا ان سے مانگ رہی ہے, خدا ان کے حضور اپنی فریاد کو رکھ رہی ہے. کسی انسان سے نہیں مانگ رہی. ایلی سامنے کھڑا ہے, ایلی کے پاس نہیں گئی, قائن کے پاس نہیں گئی. اس کو یہ بھروسہ ہے کہ جس خدا کو جس کی یہ پرستش کرتا ہے اس کی میں بھی پرستش کرتی ہوں, اور میرا خدا میری بھی اتنی سنے گا جتنی اس کی سنے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اپنے لیے آپ نے خود کھڑے ہونا ہے. خادم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, خادم آپ کے لیے راتوں کو اٹھ کر گھٹنے ٹیک کر دعا کریں گے. خادم آپ جب کہیں گے اسپیشل پریئر کر دو میرے لیے, پاسٹر جی میں تو بڑی کیتی ہے, تسی بھی کر دو, تسی بھی. خادم روزے بھی رکھیں گے, خادم آپ کے لیے اٹھیں گے بھی, خادم اپنی نیند بھی قربان کریں گے. لیکن جو آپ کریں گے, جو بوجھ آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں, وہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا. آمین ہاللیلویا. بلکہ آپ نے کلیسیا کے ایک دوسرے کے لوگوں کا بھی بوجھ رکھنا ہے. آمین. صرف اپنے لیے پریئر نہیں کرنی ہے بلکہ دوسروں کے لیے پریئر کرنی ہے. آمین. اور لکھا ہے کہ جب یہ بیٹی نے دعا مانگی, اور لکھا کہ تب ایلی نے جواب دیا, تو سلامت جا, اور اسرائیل کا خدا, اسرائیل کا خدا, اسرائیل کا خدا وہی خدا جو 400 سال کی مصر کی غلامی سے اپنے لوگوں کو آزاد کر کے لے کے آ گیا, وہی خدا جو سیویئر ہے. اسرائیل کا قدوس, وہی قدوس جس نے وہ 10 آفتیں جب نازل ہوئی تو اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا, اسرائیل کو محفوظ رکھا, انہیں کچھ بھی نہ ہو. لکھا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ بالکل سیف رہتے تھے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیماری جو پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہے لیکن خدا کے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ کرونا سے کتنے لوگ بچے؟ یہاں پر کسی کو کرونا ہوا تھا؟ نہیں ہوا. آمین ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں. گاڈ چرچ کلیسیا بلکہ جوکی پور کے جتنے چرچز ہیں کرونا سے بچے نے شاید ہوا, بھی وہ ساتھ نہیں پتا, چیک نہیں کرایا. آمین. لیکن خداوند نے ہمیں مرنے نہیں دیا, کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو آفتوں سے نکالتا ہے, چھڑاتا ہے, بچاتا ہے, بحال کرتا ہے. نہ صرف اس سچویشن میں, ریسیشن جب آیا تھا 2008 میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑا ریسیشن تھا, بہت بڑا کال تھا, جو کہ دنیا بھر میں ریسیشن یہ ورڈ بہت یوز ہو رہا تھا. آپ کو یاد ہے 2008 کا وہ زمانہ, 2008 رائٹ, 2008. مجھے یاد ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ریسیشن میں اچھی جابس ملی, اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں. جب میں دبئی گئی سنا تھا کہ دبئی میں جابس نہیں ملتی, اس کے بعد مجھے نہیں ملتی تھی, لیکن وہ اس دور میں, کال کے دور میں جب لوگوں کو نہیں مل رہی تھی, اس ٹائم میں مجھے ایک اچھی جاب ملی, اور اسی جاب سے ہم اسٹیبل ہوئے, اسی جاب سے ہماری زندگی فائنینشلی گرو ہوئی. آمین ہاللیلویا پریز گاڈ. تو یہ ریسیشن, یہ کرونا خدا کے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتا, آفتیں خدا ان کے لوگوں کا کچھ نہیں کر سکتی, کچھ بگاڑ نہیں سکتی, کیونکہ وہ خدا کے الگ کیے ہوئے لوگ, چنے ہوئے لوگ ہیں. اور اگر مصیبت آئے بھی تو صدرک میشک ابدنجو کیا کہتے ہیں, اگر خداوند ہماری نہیں بھی سنے گا, اگر وہ نہیں بھی ہمیں چھڑاتا آپ کی بھٹی سے, تو بھی ہم کس کا نام لیں گے, تو بھی ہم اسی کو سجدہ کریں گے, تو بھی ہم اسی کا نام لیں گے. آمین ہاللیلویا. پھر ہم یہ نہیں کریں گے کہ خدا نے تو میری سنی نہیں, تو چلو ہم بابے دیکھو, چلو ابھی کچھ اور طریقہ ڈھونڈتے, چلو کوئی اور راستہ ڈھونڈتے, اور کوئی اور شارٹ کٹ فائنڈ آؤٹ کرتے, اور ہماری لائف ایزی ہو جائے. سنی نہیں, کوئی اور پریئر واریر ڈھونڈتے ہیں, کوئی ایسا جعلی پریئر واریر. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سچے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں, ایسا جو دوسرے طریقے سے چیزیں کلیئر کرتا ہے, لیکن وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. آمین. خدا کی طرف سے جو برکت آتی ہے اس میں دکھ میلا نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا یہ بات, جو برکت اوپر سے آتی ہے نہ تو اس میں دکھ میلا ہوتا ہے اور نہ وہ ٹیمپرری ہوتی ہے, وہ پھر قائم رہتی ہے. آمین. خداوند کی طرف سے جو برکت آتی ہے وہ قائم رہتی ہے. اس لیے جو دولت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے شکر کریں. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے
تو اس کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز وہ برکت جو آپ سمجھ لیں کہ خدا کی طرف سے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی، اور ابلیس کیا کرنے آتا ہے؟ مار ڈالنے، چرانے اور ہلاک کرنے۔ ابلیس آپ کی زندگی میں کچھ ایسا بیج ہوتا اور آپ تو بچے نہیں ہیں، تیرے تو اولاد نہیں ہے، تو یہ اکیلی دو حصے لیتی رہتی ہے، اور اس کو نہ جانے کون کون سی باتیں کرتی ہوگی۔ ایک عورت کی آپ کنورسیشن سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جب آتی ہے غصے میں یا جب اپنی زبان اپنی خراب کرتی ہے تو وہ کس طرح کی لینگویج یوز کر سکتی ہے، سمجھتے ہیں رائٹ؟ اور وہ عورت بھی اس کو شاید اسی طرح سے ڈسٹرب کرتی ہوگی، اس کا فزیکلی تو وہ ڈسٹرب تھی، ہاں ہم کئی دفعہ فزیکلی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم ان کو مینٹلی بھی ٹارچر کر دیتے ہیں، ہے نا؟ کہ کوئی بیمار ہے اس کو اور ہائے ہائے تیرا کچھ نہیں ہونے والا، ذرا سے اگر اس کے ساتھ آپ کی کھندا کے نا آپ کو چڑ ہے، بس جی تھوڑا تے ہن گیم اوور ہے، ایسا کرتے ہیں ہم، ہاں تھوڑی ہن گیم اوور ہے، تسی بس ہن دعا کرو، توبہ کرو، ایسے جملے ہم دوسروں کو بہت جلدی دیتے ہیں، توبہ کرو، خدا تو بھائی آپ کیوں ججمنٹل ہو رہے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی کو جج کرنے کی؟ یہ خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، اور خدا رحیم ہے، جو اس کے چرنوں میں آتا ہے، جو اس کے حضور جھکتا ہے، خدا اس پر ترس کھاتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ کوڑے پڑنے سے داغ دھلتے ہیں، زخم دھلتے ہیں، آمین؟ کلام میں لکھا ہے، اس لیے اگر بیماری آتی بھی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے داغ دھل رہے ہیں، آپ کے زخم دھل رہے ہیں، شکر گزاری کریں، آمین؟ مصیبت میں، تکلیف میں حزقیہ نے دعا کی، اپنا رخ خدا کی طرف موڑ دیا، آمین؟ اور یہ بیٹی خدا سے جب خدا کے حضور میں زار زار ہوتی ہے، دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ ایلی کہتا ہے کہ تو دن کے ٹائم پہ تو نشے میں، کتنے لوگ ابھی تک سمجھ پائے اس بیٹی کو؟ دن کے ٹائم پہ تو نے پی رکھی ہے، کیا کر رہی ہے تو یہ؟ ایلی کے ساتھ نہیں، ایلی کے ساتھ اس نے ڈسکس نہیں کیا، ایلی کو نہیں پتا کیا میٹر ہے، رائٹ؟ کاہن کو نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہے، وہ کہتے تو نے دن میں پی رکھی ہے، کیا کر رہی ہے تو کہتی ہے اپنے مالک کو خبیث عورت نہ سمجھ۔ خبیث ایک بہت بڑا ورڈ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ساتھ کے بہن بھائی کزنس ہیں یہ خبیث ابلیس کو کہتے ہیں، خبیث عورت نہ سمجھ، یہی ورڈ لکھا ہے، رائٹ؟ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک روتی رہی۔ آپ بھی اگر اب تک خدا کے حضور میں اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو خدا کے حضور میں بانٹتے ہیں، خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، تو خدا آپ سے کلام کرنے کو ہے، خدا آپ سے بات کرنے کو ہے۔ اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی الجھنیں، اپنی پیٹیشنز، اپنی ریکویسٹ خدا ان کے حضور رکھیں۔ کسی انسان کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ صرف آپ کی تکلیف سے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بہت کلوز ریلیشن آپ کے دکھ میں شامل بھی ہو جائیں، آپ کا ساتھ بھی دیں، لیکن ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بھی تھک جائیں گے، ایسا ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ آپ اگر روتے ہیں تو خداوند کے حضور میں روئیں، اگر بات کرنی ہے تو خداوند کے ساتھ بات کریں، اگر اپنا معاملہ کسی کے حضور رکھنا ہے، ایوب کہتا ہے میں تو اپنا معاملہ خداوند کے حضور ہی رکھوں گا، میں تو تیرے ہی پاس آؤں گا، آمین، ہاللیلویا۔ اور یہ بیٹی جب روتی ہے، خداوند کے حضور روتی ہے، ساتھ ساتھ روتی ہے، کمٹمنٹ کرتی ہے، تو یہاں پر ایلی کے تھرو ایک میسج اس کو پہنچتا ہے اور خدا کلام کرتا ہے کہ تو سلامت جا۔ سلامتی کیونکہ خدا کا کلام ہے، سلامتی خدا کا کام ہے، سلامتی دینا خداوند کا کام ہے، اور کوئی آپ کو سلامتی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہی سلامتی کا شہزادہ، عجیب مشیر، خداوند، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے، پرنس آف پیس۔ بولے میرے ساتھ مل کر، سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ناصری ہے، اور جس زندگی میں یسوع مسیح ہوتا ہے وہاں پہ سلامتی ہوتی ہے۔ آئیے ایک دوسرے کو کہیں آپ کی سلامتی ہو، اس لیے ایک دوسرے کو سلام ضرور کیا کریں۔ سلام کرنے سے آپ دوسرے پر سلامتی دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گریٹ لازمی کیا کریں۔ کئی دفعہ ہم دل کی سختی کی وجہ سے کہ اے نہیں بولے کہ میں کیوں اس کو سلام کرنے جاؤں، ہاں یہ مجھ سے بات، ہمیشہ میں ہی سلام کرنے جاتی ہوں، ہمیشہ میں ہی کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ ہی چھوٹے ہو جائیں۔ آپ جب سلامتی کسی کے لیے چاہیں گے، کسی کو سلام کریں گے،
تو آپ کے لیے برکت, آپ کے لیے اوپر سے فیور جاری ہوگا. کیونکہ گھمنڈی جو ہے خدا ان کے حضور کھڑے نہیں رہ سکتے, رائٹ. پراؤڈ پرسن, کوئی بھی مغرور آدمی دعا نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بہت دعا گو ہوں اور میں خدا ان کے ساتھ چلتا ہوں, لیکن اس کا دل ہمبل نہیں ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اس کے روابط اچھے نہیں ہیں, خدا ان کے لوگوں کے ساتھ وہ ترتیب سے, اس ذمہ داری سے نہیں چل رہا, اس بوجھ کے ساتھ نہیں چل رہا, تو وہ پراؤڈ ہے. پھر ایسی دعا وہ صرف آپ اوپر سے ہولی ہولی آئی ایم ہولی ہولی وہ والی بات ہے, سچویشن ہے. آپ لاکھ بائبل پڑھتے رہیں, آپ لاکھ دعا میں سجدے میں بیٹھے رہیں, لیکن اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, آپ کا رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہے, تو آپ دوسروں کے لیے اپروچیبل ہو, رائٹ, کہ کوئی آپ سے اپنا دکھ شیئر کر سکے. بی اپروچیبل, بی اویلیبل فار ادرس, کہ دوسروں کے لیے کوئی شخص آپ کے ساتھ دکھ بانٹنے کے لیے تیار ہو, کوئی شخص آپ کے پاس آ کر سکون محسوس کرے. ایسا بننا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے تو آئے ہائے, یہاں سے چرچ میں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا. ایسا ہے, میری ساری پریئر خراب کر دی, کیونکہ غرور, گھمنڈی خدا کے حضور ٹھہر نہیں سکتے, رائٹ ہوتی ہے. لیکن ہمیں جو خدا کے لوگ ہیں, ہمیں بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ دعا کرنی ہے اور روزہ رکھنی ہے. آمین, ہاللیلویا. روزہ رکھنا کوئی آپشن نہیں ہے, لکھا ہے کہ اور جب تو روزہ رکھے, یہ لکھا ہے. ہم اس چیز پر بھی آتے ہیں, روزہ رکھنا آپشن نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے, ضروری ہے. یہ ہر مسیح کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے, کیونکہ روزہ رکھنے سے ہم اپنے اسپرٹ کو فیڈ کرتے ہیں. ہماری جو باڈی ہے, رائٹ, اسے تو ہم کھا کر فیڈ کرتے ہیں, لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں, جب ہم جسم کی قربانی دیتے ہیں, اپنے کھانے کی قربانی دیتے ہیں, تو ہماری روح تازہ ہو رہی ہوتی ہے, ہماری روح کو کھانا ملتا ہے. تو اپنی روح کو غذا دینی ہے, اور یہ کوئی آپشنل نہیں ہے. مسیحوں کے لیے یہ بات, اس لیے اکثر ہم جب یہ ہمارے بھائیوں کے رمضان آئے ہوئے, رائٹ, اور ہمارے بھی ان دنوں میں 40 روزے چل رہے ہیں, عالمگیر کلیسیا روزوں میں ہے, دعا اور روزے میں ہے, رائٹ. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو جی رکھا تو رکھا, نہیں رکھا تو نہیں رکھا. ہمارے لیے کوئی بھی دن, اور جب تم روزہ رکھے, کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے شریعت کے مطابق, اور فقی فریسی لوگ نئے ہانامہ میں ہم نے پڑھا, وہ کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں, میں 10واں حصہ بھی دیتا ہوں, دعا بھی کرتا ہوں, رائٹ. 2 دن روزہ اس ٹائم بھی رکھتے تھے. تو آپ ضرور ہے کہ آپ لوگ بھی دن ٹھہرا لیں کہ میں نے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا ہے. آمین. اور جب آپ شروع میں رکھنا شروع کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ, کئی دفعہ ہم جب ایج ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھ سے رکھا نہیں جاتا, مجھے عادت نہیں ہے, رائٹ, اور ہم اس چیز کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ شروع کریں, خدا آپ کا ساتھ دے گا. آمین, ہاللیلویا. اور یہ بیٹی جس نے جو بھوکی تھی, کمٹمنٹ کی, دعا کی, اب کلام ہوا ہے. ایلی نے کہا سلامت جا, اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے, تیری دعا پوری کرے. اس کو دعا بھی نہیں پتا کیا مانگا ہے. You got it? آپ کو سمجھ آئی؟ ایلی کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ ایلی کو پتا ہے کہ اس نے بچہ مانگا ہے. ایلی کو یہاں پر سمجھ آیا کہ ایلی نے کہا, ایلی کو اس نے بتایا ہو کہ میں نے خداوند سے کمٹمنٹ بھی کر دی ہے, اب تو یہ پوری ہونی چاہیے. کچھ یہاں پر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کرنا. ہاں, یہاں کچھ نظر آ رہا ہے؟ آپ سب بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں. لکھا ہے کہ ایلی نے کہا جو تو نے مانگا ہے وہ پورا ہو. اس لیے آج میں بھی آپ سب لوگوں سے خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے, خدا کے خادم کے ساتھ متفق ہو کر, آج جو آپ یہاں پر خدا کے حضور میں مانگیں گے, آج جو آپ دل کے ساتھ زار رو کر, کمٹمنٹ کر کے اور پورے ارادے کے ساتھ کہ ہاں خداوند میں تجھ پہ وفادار رہوں گی, آج جو یہاں پر مانگیں گے, آپ کا خدا وہ آپ کو آج بخشے. آمین, ہاللیلویا. ریسیو اٹ, قبول کریں. اس بیٹی نے اس میسج کو قبول کیا ہے. آمین. اس بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تو میں نے بتایا بھی نہیں کہ کیا مانگا ہے, اتنی بڑی بات ہے, ہاں, اور میں تو مانچ ہوں, اور یہ خدا کی طرف سے, کام بھی کس کی طرف سے, خدا کی طرف سے. خدا کی بات کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ ہاں,
لیکن خدا بھی اپنے ارادے کو چینج کر دیتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں. آمین، ہاللیلویا. اور اس بیٹی نے جب دعا کی ہے، خدا ان کے حضور زار زار روئی ہے، تو یہاں پر لکھا ہے کہ ایلی نے کہا کہ سلامت جا، اور اس کے لیے کلام ہوا ہے کہ جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے ملے گا، تیری دعا قبول ہوئی. اور پھر لکھا ہے کہ اس نے کہا تیری خاتمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. آمین. آئیے ایک دوسرے سے کہیں کہ پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. کیونکہ جب کلام ہوتا ہے تو پھر چہرہ اداس نہیں رہتا. جب خداوند بات کرتا ہے تو پھر چہرے اداس نہیں رہنے چاہیے. جب وہ اس کا کلام نازل ہوتا ہے تو پھر آپ کے چہرے پر افسردگی نہیں ہونی چاہیے. جب آپ دعا کے حضور، خدا کے حضور دعا میں گھٹنے ٹیکتے ہیں اور آپ سے خدا بات کرتا ہے کسی کے بھی تھرو، خدا ڈفرینٹ ویز میں بات کر سکتا ہے. خدا کلام کے تھرو بھی بات کرتا ہے، خدا کسی خادم کے تھرو، خدا کبھی کسی بچے کے تھرو بھی آپ سے بات کر سکتا ہے. لیکن جب خدا بولتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. چیزیں، وہ حالات جو پہلے نہیں ہو رہے تھے وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے فیور میں چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں. اور یہ بیٹی بھی جب خدا کے حضور میں جھکی ہے، خدا کے حضور میں اس نے اپنے آپ کو سرنڈر، اپنے آپ کو سبمٹ کیا ہے، اپنے دل کو انڈیل دیا ہے. لکھا ہے کہ انڈیلنا ضروری ہے. جب اس نے اپنے دل کو انڈیلا ہے تو خدا ان کا آسمان کھل گیا ہے، اور خدا کے خادم نے، اس ایلی کاہن نے کہا کہ جا، سلامت چلی جا، جو تو نے مانگا ہے وہ تجھے ملے گا، تیری مراد پوری ہوگی اور تجھے ملے گا. تو خالی نہیں لوٹے گی، تو اپنے بچے سے بھرے گی، تیری کوکھ بھر جائے گی. تو یہاں پر خالی آئے گی، تو اس ملک میں سیلا میں خالی آئی تھی اس جگہ پر، لیکن اب تو بھر کر یہاں سے خدا کی قدرت سے بھر کر جائے گی. ہاللیلویا. اگر آج بھی آپ کوئی چیز یہاں پر لینا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی میں بھی کسی نعمت کی کمی ہے، آپ کی زندگی میں بھی کوئی خالی پن ہے، کوئی جگہ خالی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جو صدیوں سے، جو سالوں سے پور نہیں ہو رہی ہے، کوئی بچہ ایسا ہے جو نالائق ہے، کوئی ایسی مصیبت آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہے، کوئی ایسا منصوبہ ہے جو آپ چاہتے ہیں پورا ہو لیکن نہیں ہو رہا اور دیر ہو رہی ہے اور ٹائم پیریڈ بڑھ گیا ہے، اب آپ سر سفید ہو رہے ہیں لیکن آپ کی مراد پوری نہیں ہو رہی. لیکن آج آپ خدا کے گھر میں یہ کمنٹ کر کے جائیں کہ ہاں خداوند جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند نے اس کی گود بھری اور لکھا ہے کہ پھر اس کا چہرہ اداس تھا. اپنے ساتھ بیٹھے بھائی کو کہیں گے بہن اب تیری اداسی دور ہو گئی ہے، اب تیری اداسی دور ہو گئی ہے، کیونکہ خداوند نے کلام کر دیا ہے. خداوند نے تیری گود بھر دی، خداوند نے تیری گود بھر دی ہے، خداوند نے تیرے خالی پن کو دور کر دیا ہے. خداوند نے آج تیرے بھانج پن کو، آج تیرے اس ویرانے کو ختم کر دیا ہے جو تیری زندگی میں خالی پن تھا، ویرانہ تھا، بنجر پن تھا، جہاں اداسی تھی. آج تو کھا پی. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد آپ کھائیں پیئیں، اپنے چہرے کو اداس نہ کریں بلکہ خوش ہو جائیں، کیونکہ کلام ریسیو ہوا ہے. آمین. کیونکہ اپنے دل سے کلام کو ریسیو کیا ہے. آمین. ہاللیلویا. آئیے پاک روح کے لیے تالیاں بجائیں گے. کیونکہ جب کلام نازل ہوتا ہے تو شفا جاری ہو جاتی ہے. جب کلام نازل ہوتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں. جب کلام نازل ہوتا ہے تو چوٹ پڑتی ہے. لکھا ہے کہ پطرس نے جب پہلا آغاز کیا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو لکھا ہے کہ جب کلام ہوا تو کلیسیا بڑھ گئی. اعمال کی کتاب میں لکھے کہ جو کلام پھیلتا رہا کلیسیا بڑھتی گئی. اس لیے کلیسیا کو اگر بڑھانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں لوگ بہت ہو جائیں تو کلام کو بانٹیں، محبت کو بانٹیں. کلام یہ ہے کہ خدا کے لوگوں سے محبت، خدا سے محبت. پورے 10 حکموں کا ایک ہی میسج ہے، نچوڑ ایک ہی، محبت. یہ ہے میسج، یہ ہے میسج. بولے بھائی میسج یہ ہے محبت، میسج یہ ہے محبت ہے میسج، اور کوئی میسج نہیں ہے. مسیحوں کا ایک ہی میسج ہے، محبت. ہاللیلویا. آمین. پریز گاڈ. اور یہ بیٹی پھر اداس نہ رہی. آپ جانتے ہیں کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی تھی. ہاں، پیدائش کی کتاب اگر آپ گھر جا کر پڑھنا چاہیں تو 25 باب میں دیکھیے گا 40 سال کا تھا جب وہ اس کی شادی ہوئی ہے، اور جب وہ اس کی بیوی لے کر آ رہا تھا نا الیزر نوکر ابرام کا، تو لکھا ہے کہ وہ میڈیٹیشن میں تھا. اس ٹائم بھی لکھا ہے کہ وہ غور و غوص کر رہا تھا. اس ٹائم بھی وہ خدا کے ساتھ دھیان میں
دعا کر رہا تھا. میرجز میں، اپنی شادیوں میں آپ ضرور خداوند کو رکھیں. اپنی شادیوں میں، شادی کرنے سے پہلے، یہ میں آپ سب بیٹیوں کو جو بھی کنواری ہیں، جو بیٹے بھی کما رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بیٹا خداوند سے بیوی مانگے گا، جو بیٹی خداوند سے ساتھی مانگے گی، اس کا ساتھی پھر اسحاق جیسا، ربکا جیسی بیٹی ہوگی. اور یہ ربکا بیٹی بہت ہی سمجھدار بیٹی تھی. آمین. یہ بہت سمجھدار بیٹی تھی. جب اس کے پاس الیزر آیا نوکر، تو اس نے بہت سمجھداری کا ثبوت دیا ہے. اس کو یہ بھی اپرچونٹی ملی کہ تو ایسا کر کہ جب اب تو جانے والی، تیرا رشتہ طے ہو گیا ہے، رائٹ؟ لابن کی بیٹی تھی، ہے نا؟ تیرا رشتہ طے ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں غلط نہیں ہوں، لابن کی بیٹی تھی بات مجھے، ربکا ہاں لابن کی بہن تھی. یس. تو اس کے لیے کہا گیا کہ آپ نا تھوڑے دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ لو، تھوڑا وقت گزار لو. لیکن اس نے وہ بات نہیں کی. اس نے کہا کہ یہ کیونکہ خداوند کی طرف سے میسج ہے، مجھے جلدی جانا ہے. اور اس نے خود ڈیسیشن لیا، اور اس کے بھائیوں نے پھر اس کو دعا کر کے رخصت کیا. آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو یہ ڈیسیشن میکر تھی. یہ پانی بھرنے کے لیے خود اس نے ڈیسیشن لیا کہ میں 10 اونٹوں کو پانی پلاؤں گی، رائٹ؟ یہ ایسی بیٹی تھی. جب آپ خداوند کے حضور میں خدا سے مانگتے ہیں نا اچھا ساتھی، تو پھر خداوند ایسی ربکا جیسی بیٹی آپ کو دیتا ہے. پھر آپ کو اسحاق جیسا بیٹا ملتا ہے، جو قربانی کے لیے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہو یا لڑکا ہو سکتا ہے 14 15 16 17، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ایج ہے، اس سال کا ہوگا، اتنے ایئرس کا ہوگا. اس کو اگر آپ لکڑیوں پہ لٹا دو کہ سختنی قربانی کے لیے تجھے قربان کیا جا رہا ہے، کیا وہ لیٹے گا؟ میں کہہ رہی ہوں کوئی بوڑھا بھی نہیں لیٹے گا، اچھلے گا وہ وہاں پر. چھری ابو باپ کے ہاتھ میں قربان ہونے کے لیے مجھے رکھ دی ہے، بن رہا تو کوئی ہے نہیں ہے. لیکن وہ اسحاق بھی خداوند سے کرتا تھا، وہ خدا سے محبت کرتا تھا، وہ ایمان رکھتا تھا کہ خدا مہیا کرے گا. میرے باپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ یری ہے، وہی مہیا کرے گا. اور اس نے اس بات پر بلیو کیا. آمین. ہاللویا. کلام جب ہوتا ہے تو اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. خادم کلام کرتے ہیں آج ہم سے، خادموں کے تھرو بھی، اور ہم خود بھی بائبل پڑھ کے میسیجز لیتے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ ادھر جانا چاہیے، یہ سچائی ادھر جانی چاہیے. جب تک ادھر نہیں جائے گی، لائف میں کچھ چینج نہیں ہو سکتا. ہاللویا ہاللویا. اور یہ بیٹی جو خدا سے مانگی ہوئی تھی، جس کے لیے اس کا آدمی ویٹ کر رہا تھا، آپ یہاں پر میرے ساتھ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے ابھی تک آپ لوگوں کو؟ ابھی ہم ہنا پر واپس جائیں گے کہ ہنا نے دعا کی، لیکن ہم اسحاق کو کیوں یہاں پر بیان کر رہی ہوں کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے پہلے بھی دعا کی کہ میرا ساتھی آ رہا ہے، اور پھر بعد میں بھی دعا کی. بعد میں اس نے، جب وہ 40 سال کا تھا، اس کی شادی ہوئی ہے، اور اس نے لکھا ہے، یہ بائبل میں لکھا ہے 25 باب میں کہ اسحاق نے، کیونکہ ربکا بے اولاد تھی. ہاں آئیے ہم اس کو کھولیں گے. کچھ چیزیں ہمیں بائبل سے پڑھنی ضروری ہوتی ہے. پیدائش 25 باب میرے ساتھ مل کر نکالیے. یہاں لکھا ہے 25 باب اور اس کی 19ویں آیت سے، اور ابراہم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا. اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا. وہ فدان ارام کے باشندہ بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی. اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی. اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی. اور اس سے اب بانجھ سے، جب خداوند آپ کو ویٹ کراتا ہے نا، تو پھر کچھ عجیب ہوتا ہے. یہاں پر 2 بچے پیدا ہوئے، تو وہاں پیدا ہوئے، پھر ایک نہیں، پھر خدا ڈبل پیسے دیتا ہے. تو آئیے خداوند کے حضور تالیاں بجائیں کہ خداوند اگر میرا کوئی کام رکا ہوا تھا، کوئی کام میرا ابھی تک نہیں ہو رہا تھا، تو مجھے ڈبل پورشن میں، تو مجھے ڈبل دینے والا ہے. اب ایک نہیں بلکہ 2 اولاد ہوگی. اب ایک جگہ سے نہیں بلکہ 2 جگہ سے مجھے بلیسنگ ریسیو ہوگی. اب ایک جگہ سے نہیں بلکہ 2 جگہ سے میرے رشتے آئیں گے. اب ایک جگہ سے نہیں بلکہ 2 جگہ سے میرے لیے ریسورسز فراہم ہوں گی. شاید آپ کی کوئی ریسورسز رکی ہوئی ہو اور آپ پیسے کی وجہ سے کسی تعلیمی معیار پر اوپر نہ جا رہے ہو، یا آپ کسی جگہ پر اس پوزیشن پر پہنچ نہ پا رہے ہو کسی ریسورس، کسی ایسی چیز کی وجہ سے. لیکن اب خداوند آپ کے لیے ایک جگہ سے نہیں بلکہ 2 جگہ سے آپ کے لیے راستے فراہم کرنے کو ہے. آمین. کیونکہ وہ ڈبل پورشن میں دیتا ہے. ہاللویا. آمین. جب ایوب سے اس
کا سارا کچھ چلا گیا تو خدا نے کتنا دیا اس کو؟ دونا دیا. اور ڈبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2+2. ڈبل کا مطلب ہے 4 into 4 16, 5 into 5 multiplication. Amen. Hallelujah. کیونکہ 1 into 1 کیا ہوتا ہے؟ 1 into 1 1 ہوتا ہے. ہاں. اور 2 into 2 کیا ہوتا ہے؟ 4. ہاں. تو یہاں پر ملٹیپلیکیشن, ایوب کے پاس ملٹیپلیکیشن ہوگی, 2 چند برکت. Amen. کیونکہ وہ مویشی جو اس کے ڈبل کر کے ملے ہوں گے ان سے اور اولادیں پیدا ہوئی ہوں گی, وہ جو اولاد اس کے بچے ہوئے ہوں گے ان سے اور اس کی نسل بڑی ہوئی ہوگی. Amen. Hallelujah. Praise God. تو اسحاق نے اپنی بیوی ربکا کے لیے دعا کی. آج کتنے آدمی ہیں جو جن کی بیویوں کو جس کپل کو خدا نے برکت نہیں دی وہ آدمی بھی خدا کے حضور جھک رہے ہیں, اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں. بہت تھوڑے ہیں. الزام دیتے ہیں کہ بیوی سے یہ نہیں ہو پا رہا. ہاں سوری میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں, لیکن اپنے شوہروں کا اگر کوئی ایسا فرد, کوئی ایسا بھائی ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی, وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرے. جیسے اسحاق نے دعا کی, وہ اس ذمہ داری کو لے کہ مجھے اپنی بیوی کے لیے دعا کرنی ہے. آمین. ہاللیلویا. یہ ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کے لیے. ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیوی کے لیے دعا کریں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یار میری بیوی نہیں کچھ جانتا, کیلکولیشن اس سے نہیں ہو سکتی, نہیں کر سکتی, بس روٹی ہانڈی کر لے کافی ہے. رائٹ. اپنی بیویوں کے لیے, اپنی جنریشن کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. آدمیوں کو اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگنی ہے کہ خدا ان کے اوپر کانفیڈنس رکھنا ہے, ان پہ بھروسہ کرنا ہے کہ یہ کر سکتی ہے. اور جب عورتوں کو مسلسل یہی بات کی جائے گی یہ اس کو کیلکولیشن اس سے نہیں ہوتی, اس کو سمجھ نہیں آتی, بس یہ روٹی ہانڈی کر لے کافی ہے, یہ تو بچے پال بس کافی ہے, تو ان معاملوں میں نہیں تو دخل اندازی کر. جب دو لوگ متفق ہو کر زمین پر کچھ مانتے تو آسمان پر بنتا ہے. جب دو لوگ پارٹنرشپ ہوتی ہے نا, جب میاں بیوی, اس لیے خدا نے دونوں کو کہا پھلو پھولو زمین کو معمور اور محکوم کرو. خدا نے آدم کو بھی کہہ سکتا تھا. تو بیوی کا ساتھ ہونا آپ کی دعا میں, بیوی کا آپ کی برکت, آپ کے روپے پیسے میں بیوی کا ساتھ جڑنا, تبھی تو پھر وہ جوڑے لا کے اور شاپنگ کر کے پیسے برباد کرتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی ہے کہ وہ صرف بچے پالے گی, بچے پیدا کرے گی اور وہ صرف شاپنگ کرے گی یا صرف یہ اجاڑنے کے لیے. تو بیویاں پھر ایسی ملیں گی, بیویاں پھر یہی کریں گی. آپ نے اپنی بیویوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے, آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے جیسے اسحاق نے دعا کی. آمین. کریں گے اپنی بیویوں کے لیے دعا. وہ جن کی شادی ہو گئی ہے, وہ جن کی نہیں ہوئی ہے, کریں گے. ہاں اگر وہ کند ذہن بھی ہے, بیوقوف بھی ہے, تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ خداوند تو اس کے ذہن کو کھول, یہ عقل مند ہو جائے. آمین. ہاللیلویا. اور 60 سال کی عمر میں ان کے 2 بچے ہوئے, عیساؤ اور یعقوب. یس. حزقیہ نے دعا کی. حزقیہ کو جب پتہ لگا کہ وہ بیمار ہے, ہاں وہ بیمار تھا اور بادشاہ تھا, حزقیہ بادشاہ. ہم سب نے حزقیہ کی پوری سٹوری سنی تھی کہ حزقیہ جب شروع میں بہت وہ خداوند کے ساتھ چلتا تھا, خداوند کے ساتھ رہتا, اور خداوند نے اس کے لیے 10 درجے سورج کو پیچھے کر دیا تھا. ایسا ہی ہے, رائٹ. اس کو نشانی چاہیے تھی, اس کی نشانی بھی ملی. اس کے لیے 15 برس اس کی زندگی میں ایڈ کر دیے تھے, لیکن اس نے اس کے پیچھے کیا کیا تھا اس نے اس کے پیچھے. آمین. آئیے زوردار تالیاں بجائیں. دعا کی پاور, دعا کی یہ پاور ہے. لکھا ہے کہ جب اس نے کلام سنا, کلام تو یسایہ نبی نے آ کے سنا دیا. یسایہ نبی لیجنڈ, ایک بڑا نبی ہے جس کے اوپر ساری نبوتیں ہوئی ہیں. یسوع مسیح کی بہت ساری میجر نبوتیں جو ساری ہوئی ہیں پرانے عہد نامہ میں, یسایہ نے ان سب کا بیان یسایہ کی کتاب میں, رائٹ. آپ جانتے ہیں نا یسوع مسیح کی نبوت, یسوع مسیح کی بک تو یہ پوری ہے, پوری جیسس کے اوپر ہے. آمین. لیکن یسایہ نے آگے بولا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے, کیونکہ خدا نے یہ کلام کیا ہے اور تو مر جائے گا, تو جیوے ہو جائے گا. وہ بھی بھائی ہیں, اکثر میرے بھائی ہیں, وہ جب کچھ ایسی گیم اوور ہونی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تو جیوے ہو جائے گا. تو جب خدا ان کلام کرتا ہے تو پھر آپ جیوے نہیں ہوں گے. آمین. ہاللیلویا. خدا کو کوئی بھی جیوے نہیں کر سکتا. پھر آپ زندہ رہیں گے اور آپ کی عمر بھی بڑھے گی, آپ ملٹی پلائی بھی ہوں گے, اور آپ کے تھرو دوسرے لوگ بھی برکت کو ریسیو کریں گے. اور لکھا ہے کہ اس نے دیوار کی طرف منہ کر کے دعا کی. دیوار کی طرف منہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر. کئی دفعہ آپ کو اکیلے ہو جانا ہوتا ہے,
کیونکہ وہ آپ کی تیاری ہوتی ہے. آپ کو اپنی توجہ کو، آپ کو اپنے دھیان کو دنیا سے ہٹا کر، اپنی دولت سے ہٹا کر، اپنی فکروں سے ہٹا کر خدا کی طرف لگانی ہوتی ہے. آمین. اور جب اس نے دعا کی دیوار کی طرف منہ کر کے، رک کر کے، یعنی اپنے آپ کو خدا کی طرف موڑ کر، خدا کے ساتھ کنیکٹ کر کے، پاک روح کے ساتھ اس کی حضوری میں جڑ کر جب وہ جھکا، جب وہ زار زار رویا، لکھا ہے کہ جب وہ زار زار رویا تو خدا نے دوبارہ میسج بھیجا. آمین. تو اگر آپ کے لیے میسج دے دیا گیا ہے کہ تیری گیم اوور ہے، تو خدا ہم دوبارہ بھی میسج بھیج سکتا ہے کہ تیری گیم ابھی اوور نہیں ہوئی، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اب تیری شادی ہو چکی ہے، اب تو برباد ہو گیا، اب تو لٹ گیا، اب تو تنہا ہے، اب تو تنہا مرے گا، اب تیرے اولاد نہیں ہوگی، اب تیرے بچے نہیں ہیں، اور آگے بھی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرا یہ آرگن فیل ہو چکا ہے، وہ کڈنی بھی واپس آ سکتی ہے، وہ کینسر بھی دور ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں واپس بحال ہونے کی قدرت، کیونکہ کریٹر وہ ہے. آمین. جو آپ کو مجھے اتنے بڑے کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں اگا سکتا، دوبارہ سے نہیں پیدا کر سکتا. آمین. لیکن کلام قبول کرنا، کلام جب آپ قبول کریں گے تو ایسا ہوگا. اگر آپ تھکے تو میں یہی بند کرتی ہوں، لیکن 2-3 باتیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ضرور ہم شیئر کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میں شیئر کروں؟ تھکے تو نہیں ہے؟ آمین. اور حزقیاہ نے دیوار کی طرف رک کر کے، منہ کر کے دعا کی، اور خداوند نے پھر سے میسج بھیجا، اور اس کو پھر سے میسج آیا کہ جاتے کی عمر بڑھ گئی 15 سال. آئیے زوردار تالیاں بجائیں کہ خدا آپ کی عمر کو، خدا آپ کے اس گزرے ہوئے پیسے کو، آپ کے اس مال کو جو لٹ چکا ہے، جو آپ کا نقصان ہو چکا ہے، وہ آپ کو واپس کرنے کو ہے. خدا آپ ان کے دلوں کو نرم کرنے کو، جنہوں نے آپ کا پیسہ لوٹ لیا ہے. خداوند ان زندگیوں کو جنہوں نے آپ کی برکت کو آپ سے چھین لیا ہے، وہ برکت آپ کو ملٹیپلائی کر کے واپس کرنے کو ہے. آمین. ہاللیلویا. پریز گاڈ. لکھا کہ اس نے دعا کی. آمین. ہاللیلویا. کیونکہ دعا جو ہے، روزہ جو ہے، سچویشن چینج کر دیتا ہے. آمین. متی کی انجیل میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ اداس نہ بنا، بلکہ تو سر میں تیل ڈال اور دعا کر خدا ان کے حضور جھک. رائٹ. روزہ رکھنا ہماری کمپلشن ہے. یہ بات آپ لے کے جائیے گا یہاں سے کہ روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. روزہ رکھنا آپشنل نہیں ہے، روزہ ہم نے رکھنا ہے. ان دنوں میں بھی آگے بھی آپ اپنی زندگی کا روزہ حصہ بنا لیں، کیونکہ روزے سے بندھن ٹوٹتے ہیں، روزے سے خداوند کا دل نرم ہوتا ہے. جب یونا نبی کو خداوند نے کہا کہ نینوا کو جاؤ، اور وہ ترسیس کو گیا، تو یونا مچھلی کے پیٹ میں گیا، مصیبت تو اس نے دعا کی اور خدا نے اس کی جان بچا لی. مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ سوچیں کہ کیا کنڈیشن ہوگی، کیا سچویشن ہوگی. ایک پل کے لیے سوچیں مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کہ کیا ہو رہا ہوگا. لیکن خدا نے اس کو زندہ وہاں سے واپس نکالا. پھر جب نینوا شہر کو یہ پتا چلا، جب میسج خدا نے دوبارہ یونا کو کہا کہ تو ابھی جا، واپس جا، نینوا کو جا، اور جو ہی کلام اس تک پہنچا تو وہاں لکھا ہے کہ نینوا کے لوگ، بادشاہ، اس کے لوگ، ایون کے مویشی تک، وہاں کے جانوروں تک نے روزہ رکھا، آوازاری کی، ٹاٹ اوڑھ لیا، خاک اور راکھ پر بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے. روزے کی یہ پاور ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، خاک سار ہوتے ہیں، تو خدا اپنا ارادہ بدل دیتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور خدا نے لکھا ہے، کیونکہ نینوا وہ شہر تھا جہاں پہ شرارت بہت زیادہ ہو رہی تھی. خدا نے کہا کہ ان کی شرارت مجھ تک پہنچی ہے. رائٹ. اور یہاں پر میں ضرور اس آیت کو پڑھنا چاہوں گی کہ خدا نے کیا کیا وہاں پر پھر بعد میں. میرے ساتھ مل کر نکالیں یونا کی کتاب اور اس کا 3واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی، روزے میں ان کو دیکھا، جب خدا نے دیکھا یہ تو خاکسار ہو گئے، یہ تو اب خدا کے حضور جھک گئے، یہ تو اب خدا کے حضور بیٹھ گئے، انہوں نے تو اب تیار کر لیا کہ اب ہم خدا سے مانگیں گے. اور خدا کے اپنے جو خدا کے حضور جھکتے ہیں ان کو کیا خالی ہاتھ لوٹاتا ہے؟ نہیں لوٹاتا. خدا جواب دیتے ہیں. آپ کی دعاؤں کا خدا جواب دے رہے ہیں. گواہی ہے زندگی میں، معجزے ہو رہے ہیں. آمین. تالیاں بجانے لیے معجزے ہو رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. سچویشن چینج ہو جاتی ہے، طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں. جب آپ دعا کرتے ہیں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو سچویشن چینج ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. طوفان، آندھیاں اپنے رخ موڑ لیتی ہیں، کیونکہ خدا ان کے حضور آندھیاں طوفان ٹھہر نہیں سکتے، تھم جاتے ہیں.
हालेलुया, प्रेज गॉड। वो लोग जो दुआ करते हैं वो अक्लमंद हैं। उन्होंने अपने घर चट्टान पर बनाए। आपने वो मिसाल तो देखी ना पैराबल कि वो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, हाँ, वो कैसा है? वो अक्लमंद आदमी है। आमीन। लूका की अंजील 6 बाब और उसका 46 आयत हम खोलेंगे। यहाँ लिखा है, मेरे साथ मिलकर मैं चाहूंगी कि भाई इमरान इसकी रीडिंग करें। लूका की अंजील 6 बाब और उसकी 46 आयत से। जी। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूँ कि वो किसकी मानिंद है। वो आदमी की मानिंद है जिसने घर बनाते वक्त ज़मीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वो मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानिंद है जिसने ज़मीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर ज़ोर से आया तो वो फील-फोर गिर पड़ा और वो घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। यहाँ हमने देखा कि वो शख्स जो दुआ करता है, रोज़ा रखता है, खुदा के कलाम पर अमल करता है, उसकी फाउंडेशन प्रेयर है। उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद, उसका घर जो है, लिखा है कि उसने चट्टान पर बनाया। वो चट्टान उसने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है जो प्रेयर में रहकर उसने टाइम स्पेंड करके खुदा के हुजूर में इन्वेस्टमेंट की। उसने अपना टाइम दिया है खुदा के हुजूर। तो जब तूफान आएंगे, जब सैलाब आएगा, ऐसा नहीं कि तूफान और सैलाब आपकी जिंदगी, मसीह की जिंदगी में नहीं आएंगे। सैलाब आएगा लेकिन वो आपको नहीं डुबाएगा, आपको वो डुबाएगा नहीं, आप उस पर मरेंगे नहीं। हाँ, आग आपको चारों तरफ से घेर लेगी लेकिन आप जलेंगे नहीं। हाँ, आमीन। सिदरक में से कबर नजू सैलाब आया, जब आपने देखा फिरौन आगे पीछे, फिरौन आगे समंदर, लाल समंदर, लेकिन वो बीच में से, पानी के बीच में से गुजरे। पानी पानी था चारों तरफ, लेकिन उनके लिए पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो खुदा के लोगों के लिए पानी भी दो हिस्से हो जाता है। खुदा के लोगों के लिए सैलाब भी कुछ नहीं कर सकता, वो उनको डुबो नहीं सकता। आमीन। जो लोग अपनी बुनियाद प्रेयर पे रखते हैं, अपनी चट्टान, हाँ, अपना घर, अपना ये खैमा जो प्रेयर में रहकर, दुआ में रहकर, टाइम इन्वेस्ट करके, हाँ, जो लोग रोजे में ठहर कर अपने घर को बनाते हैं, अपने घर को, इस खैमा को तामीर करते हैं, वो अक्लमंद है। लिखा है वो उस अक्लमंद की मानिंद है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो बेवकूफ है। तो जो दुआ नहीं कर रहा ना, हाँ, वो आज उसके लिए क्वेश्चन है। अक्लमंद हो जाए, दुआ करें, अपनी बुनियाद जो है, अपनी फाउंडेशन जो है प्रेयर पे रखें, अपनी फाउंडेशन जो है रोजे पर रखें। अपनी बुनियाद अगर आप चट्टान पर, यीशु मसीह पर रखेंगे जो हमारी अपनी चट्टान है, हाँ, तो आपकी जिंदगी में फिर तूफान आएंगे लेकिन वो आपको ना डुबोएंगे। आंधियां चलेंगी लेकिन आप खड़े रहेंगे और दुनिया देखेगी कि यार ये कैसे खड़ा है, मैं तो गिर गया। आमीन, हालेलुया। प्रेयर सिचुएशन चेंज करती है। लास्ट बात करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात बदले, आपकी जिंदगी तब्दील हो, तो आप दूसरों के लिए दुआ करना शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरी ये बेटी सही नहीं चल रही, कुछ है गड़बड़, मेरा ये बेटा एडिक्टेड है, नशे में, गुनाह कर रहे हैं, हाँ, और कई दफा ऐसा होता है कि हम माओं की बात कर रही हूँ, बाप भी ऐसा, माहौल ठीक नहीं है। कलाम में लिखा है सोबत, बुरी सोबत अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती है। लेकिन हम इल्ज़ाम अपने बच्चे पर नहीं, दूसरे के बच्चे पर लगा के, जिंदगी जो निकल जाए ना, बस कितने दूर हो जाए ना, तो मेरा मुंडा सुधर जाएगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, ये इसकी जिंदगी से निकल जाए ना, तो मेरी बेटी या मेरा बेटा सेफ हो जाएगा। ऐसा करते हैं हम, कई दफा कर लेते हैं हम ऐसा, हाँ। लेकिन आप उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए जिनको आप समझ रहे हैं कि, क्योंकि आपका बच्चा, आपको नहीं पता, वो अगर एक दोस्त के साथ ऑलरेडी है जो आपको लग रहा है खराब कर रहा है, शरारती बच्चे जो है ना, वो फिर दूसरी संगत, जहाँ पे भी जाएंगे वो अपने लिए अपनी जैसा ढूंढ लेंगे। मैं अगर गलत कह रही हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा।
اگر آپ ایک بندہ اس کی لائف سے نکالیں گے نا تو وہ دوسرا ویسا ہی ڈھونڈ لے گا اگر اس کو وہ کرنا ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ہاں وہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ لیں گے. تو غلطی اس بچے میں نہیں ہے, غلطی ماحول میں بھی ہے. اور آپ نے اس بچے کے لیے بھی اس بچے پر الزام نہیں لگانا جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچہ خراب ہو گیا, بلکہ آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے. جب آپ کے ہاتھ دعا میں دوسروں کے بچوں کے لیے اٹھیں گے, جب آپ دوسروں کے بچوں کے لیے برکت مانگیں گے, جب آپ دوسروں کے لیے اپنے گھٹنے ٹیکیں گے, تو دیکھیں پھر آپ کی لائف چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اپنے بچوں سے اس باکس سے باہر نکلنا ہے کہ صرف اپنے لیے پریئر نہیں کرنی ہے کہ صرف مجھے ہی مل جائے, صرف مجھے ہی میں بھرتی رہوں, میرے ہی ارد گرد سارا کچھ ٹھیک رہے, باقی لوگ جو ہوتا ہے ہوتا رہے. لیکن آپ نے دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے, کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے مانگتے ہیں, موسیٰ نے دوسروں کے لیے مانگا. آمین. جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو پھر دیکھیں گے آپ کے لیے کیسے خدا اپنے فیور کو جاری کرتا ہے. پھر خدا آپ کے لیے وقت پر نہیں برسائے گا. آمین. ہاللیلویا. تو ضرور ہے کہ آپ اس پاک مہینے میں ان خاص دنوں میں دعا میں بھی ٹھہرے رہیں, حنا کی طرح اپنے دل کو انڈیل دیں, کمٹمنٹ کریں اور خدا سے مانگیں. اور خدا جب کلام کرے تو پھر آپ کا چہرہ اداس نہیں رہنا چاہیے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.